آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق سہولتوں کی فراہمی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل مینول کے مطابق جن سہولتوں کے حقدار ہیں وہ انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم کو توشہ خانہ کیس میں 3 سالہ قید اور جرمانے کی سزا سنائے جانے کے بعد لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے صوبہ پنجاب کے سرحدی جیل ضلع اٹک میں منتقل کیا گیا تھا۔ عوامی سطح پر یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اسیر کے لیے اڈیالہ جیل کو چھوڑ کر اٹک جیل کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ فیصلہ جنہوں نے کیا وہی بتا سکتے ہیں اس اقدام میں اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ ابتدائی طور پر رخصت ہونے والی حکومت کے وزراء کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا اور اٹک جیل کا انتخاب کیا گیا۔ حالانکہ اٹک جیل سہولتوں کے اعتبار سے پسماندہ ترین جیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پوری جیل میں ایک بھی بیرک ایسی نہیں جسے اے کلاس کا درجہ دیا جا سکے۔ اے کلاس تو دور کی بات یہاں بی کلاس بھی موجود نہیں۔ پوری جیل میں اے سی کی سہولتیں نہیں، جبکہ بجلی کی گھنٹوں کی بندش روز کا معمول ہے۔ سب سے بڑھ کر جیل کا کھانا، جس کے حوالے سے درخواست زیر سماعت ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گھر کے کھانے کی سہولت فراہم کی جائے۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے نچلی ہے سی کلاس، جسے کامن کیٹیگری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اس خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل، ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑے جیسے سنگین یا دیگر معمولی نوعیت کے مقدمات میں سزا یافتہ ہوں۔ بی یعنی بہتر کیٹیگری میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو قتل، لڑائی جھگڑے کے مقدمات میں تو ملوث ہوں تاہم عمومی طور پر اچھی شہرت کے حامل ہوں اور تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ گریجویشن پاس ہر قیدی بی کلاس لینے کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ جیل حکام کے مطابق اے کلاس کیٹیگری سرکاری افسران کے علاوہ سیاستدانوں، سابقہ وزراء اور ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں۔ جیل کے مروجہ قوانین کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف سابقہ وزیر اعظم ہونے کی بنا پر ہر لحاظ سے اے کلاس کیٹیگری کے حامل ہیں۔ لیکن اٹک جیل کے وارڈن کے مطابق اس پوری جیل میں اے تو دور بی کلاس کیٹیگری کی بھی سہولت موجود نہیں۔ یہاں ان سابقہ وزراء کے دعووں کی کلئی کھل جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سابقہ وزیر اعظم کو جیل میں بی کلاس کی سہولت فراہم کی گئی۔ جس جیل میں بی کلاس سرے موجود ہی نہیں، وہاں بی کلاس کی سہولت فراہم کرنے کا دعویٰ ایک ایسی جیل جہاں پہلے ہی گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں، وہاں سابقہ وزیر اعظم کو منتقل کرنا کسی خیر مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے محکمہ جیل خانہ جات کی ویب سائٹ کے مطابق اٹک جیل میں 539 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، جبکہ اس وقت 800 سے زائد قیدی وہاں قید ہیں۔ جب سے چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں گئے ہیں، ہر روز درجنوں قیدیوں کو یہاں سے منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہفتہ 12 اگست کو 85 قیدیوں کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، جس کی گنجائش سے زیادہ قیدی بتائی گئی ہے، تاہم کچھ ہلکے اس کے اسباب اور کچھ بتائے جاتے ہیں۔ بیرک کیف میں صوبہ پنجاب میں کل 42 جیلیں ہیں، جن میں صرف 2 جیلیں ایسی ہیں جہاں پر قیدیوں کے لیے اے کلاس کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ان میں سے بہاولپور جیل، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر سیاسی قیدیوں کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ اٹک جیل خان صاحب کو اٹک جیل بھیجا جانا تھا کہ کتنی ہی پرانی کتابیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں۔ کوئی اٹک جیل کی مناسبت سے سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا حوالہ دے رہا ہے کہ وہ بھی یہاں قید کاٹ چکے ہیں۔ میاں صاحب اٹک جیل نہیں، اٹک قلعہ میں قید رہے ہیں۔ اس اٹک جیل میں قید رہنے والے زرداری صاحب کو مرد ہیرا اور سب پر بھاری کا خطاب دیا گیا۔ اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے ایام وہ یہاں گزار چکے ہیں، پھر وہ لانڈی جیل کے بھی مکین بھی رہے ہیں۔ سیاستدانوں اور جیلوں کے تعلق کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جب اوکھلی میں دیاست تو پھر دھکوں مکی سے کیا ڈرنا۔ یعنی اگر کسی ملک میں سیاست کرنی ہے، وزیر یا تدبیر کی کرسی پر بیٹھنا ہے، اگر گاڑی پر سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے، اگر شاہی تاج پہننا ہے، تو پھر یہاں کے دیگر ریت رواجوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی بنیں اور جیل بھی نہ جائیں، یہ ناممکنات سے ہیں۔ 1990 کی دہائی سے ملک میں ایسا کون سا وزیر اعظم آیا ہے جسے جیل میں رات نہ گزارنا پڑی ہو؟ شوکت عزیز ایک آستنائی کیس ہے۔ وہ وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے ملک میں آئے اور اقتدار کے ختم ہوتے ہی ملک سے روانہ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں شاید سیاستدانوں کا اپنا قصور نہیں ہے۔ اپنی میڈیا سے وابستہ زندگی کے 3-4 عشروں میں جب بھی کبھی ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس یا دیگر حکومتی ایوانوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں چند گھنٹے گزارنے اور وہاں ملنے والا پروٹوکول دیکھنے کے بعد کئی دن تک 1978 میں بنائے گئے جیل مینول کے مطابق کسی بھی موجودہ سابقہ رکن قومی اسمبلی اسکیل 17 یا اس سے زائد گریڈ کے افسر اور سالانہ 6 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے والے اس سہولت کے حقدار ہوتے ہیں۔ البتہ نہایت سنگین جرائم میں سزا پانے والے کا
یہ حق ضبط کیا جا سکتا ہے۔ بی کلاس میں قیدیوں کو بیرک سے متعلق علیحدہ کمرہ دیا جاتا ہے جس کے آگے ایک چھوٹا اور ایک احاطہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمرے میں ٹی وی، علیحدہ واش روم، صابن، تولیہ، بیڈ، میٹرس۔ جیل سپرنٹنڈنٹ اپنی صوابت پر مشتقوں کی تعداد 2 بھی کر سکتا ہے۔ بی کلاس میں قیدیوں کو ناشتہ، دوپہر اور رات کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیدیوں کو اسپیشل کلاس سہولت بھی فراہم کی جا سکتی ہے جس میں کسی بھی جگہ سب کو جیل کا درجہ دے کر ملزم یا مجرم کو رکھا جا سکتا ہے۔ اگر اٹک جیل کے موازنے کے حوالے سے میاں نواز شریف کی بات کی جائے تو جیسا پہلے کہا گیا کہ وہ اٹک جیل کے بجائے اٹک کے اس قلعے میں رکھے گئے تھے، دریائے سندھ جس سے ٹکرا کر گزرتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بار بار یہ الزام کہا جاتا ہے کہ مشرف حکومت میں میاں صاحب کے جیل میں بدسلوکی کی جاتی تھی، انہیں کھانے کو دال روٹی ملتی تھی۔ اٹک قلعہ میں ان کی سیکیورٹی پر متعین ایس ایس جی کے ایک افسر جو بعد میں کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور آرمی ہاؤس میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعینات بھی رہے، ان سے جب راکن نے یہ سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کہاں کی دال روٹی۔ ان کے بقول جب میاں صاحب اٹک قلعہ میں قید تھے تو ان کی خصوصی فرمائش پر وہاں سینڈوچ تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اٹک قلعہ میں ہر روز ان کے کمرے میں موجود برف کا ایک بڑا ٹب بھی بہترین پھولوں اور جوسز کے ڈبوں سے بھرا جاتا تھا جو اگلے دن صبح تک مکمل خالی ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح اسے دوبارہ بھر دیا جاتا تھا۔ مذکورہ افسر کے مطابق اٹک قلعے میں تمام کھانے میاں صاحب کی پسند اور ہدایت کے مطابق تیار کیے جاتے تھے۔ اسی طرح گزشتہ دور حکومت میں جیل میاں صاحب کو اے سی، مشقی اخبار، ٹی وی اور گھر کے کھانے کی سہولت میسر تھی۔ جولائی 2019 میں دورہ امریکہ کے دوران خان صاحب نے نواز شریف سے جیل میں اے سی کی سہولت واپس لینے کا اعلان کیا تھا تو ساتھ ہی صدر مسلم لیگ نواز شریف اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے ایک خط سیکرٹری پنجاب کو ارسال کیا گیا جس میں میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر نواز شریف جیل میں موجود ہیں کمرے سے تو اے سی اتارا گیا ہے تو ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔